اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں، جن کے توسط سے یہ کائنات کی رنگینیاں آباد ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے حصے کی شمع کے ساتھ حافظ راشد حاضر خدمت ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہفتے میں 3 دن پروگرام مختلف موضوعات پہ کرتے ہیں۔ ان موضوعات کا تعلق معاشرتی رویوں سے بھی ہوتا ہے، مذہبی حوالات سے بھی ہوتا ہے، اور عالی زندگی سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، وہ خالصتاً مذہبی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس انشاءاللہ تعالیٰ پہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو علماء تشریف رکھتے ہیں ان میں سے تعارف کرا دیتا ہوں۔ علامہ سنان الحسن چشتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہمارا تشریف رکھتے ہیں علامہ رفیع اللہ چشتی صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ چند دن قبل سیالکوٹ میں ایک ہمارے ہاں ایسا سانحہ ہوا جس سے ہر آنکھ اشک بار ہے، جس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا، اور ملک خداداد پاکستان کا ایمن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس میں تھوڑے سے کافی ڈیمیجنگ جو ہے وہ سچویشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے ہاں ایسے معاملات جو ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ جذبات میں آ کر، بعض اوقات ان کے جذبات مذہبی ہوتے ہیں، بعض اوقات سیاسی جذبات ہوتے ہیں، بعض اوقات اور ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات میں آ کر وہ ایسا اقدام کرتے ہیں جس سے پورا معاشرہ جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، بلکہ پورا پاکستان اور عالم اسلام اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسا دیکھنے کو کچھ ملا پچھلے جمعہ المبارک کے روز، جب سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں ایک ورکر جو ہے اس نے اپنے مینیجر کو الزام لگا کر گستاخی کا الزام لگایا، اور اس پر سارے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے پہلے اس پہ تشدد کرتے رہے، پھر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر بھی ان کی درندگی کم نہ ہوئی اور دل کی تسکین پھر نہ کم ہوئی، پھر انہوں نے اس لاش کو زندہ جلا دیا۔ یہ کتنا بدقسمت واقعہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، یقیناً ہر آنکھ اس پیش بار ہے، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اگر صرف ہم اس پہ آنکھوں پہ آنسو بہائیں اور اس کے بعد ہم 2-3 دن اس کا چرچا کریں، وغیرہ کریں، اس کے بعد ہم عملی اقدام نہ کریں، تو یقیناً ہم بھی اس کے مجرم اتنے ہی ہیں جتنا کہ وہ شخص ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے، ہم اپنے معاشرے میں اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے ایسے اقدام کی روک تھام کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں۔ وہ اگر علماء ہیں، وہ علماء اپنے طور پہ کردار ادا کریں، سیاستدان اپنا کردار ادا کریں۔ بحیثیت معاشرتی رکن ہم ہر میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے، اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کریں۔ آج اسی پہ گفتگو کریں گے اور علماء کرام سے نقطہ نظر بھی معلوم کریں گے کہ آیا اسلام میں ایسے اقدامات کی اجازت ہے یا نہیں، اور اگر کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اس کی تحقیق کے بارے میں، اس کی سزا کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم علامہ سنان الحسن صاحب کے پاس۔ سنان صاحب، آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں، جو مذہبی شدت پسندی ہمارے اندر ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، کس طرح کے ہمارے اندر یہ جو ہے وہ آ چکی ہے اور ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور عبادتیں ذات باری تعالیٰ کے لیے، ان گنت درود و سلام سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کہ آپ نے ایک بڑے اہم عنوان کے ساتھ ہمیں اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ تو جس طرح کے آج کا موضوع سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے آپ نے منتخب کیا، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے سیالکوٹ میں ہونے والے اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ اور ہمارا مذہب اس بالکل تھا۔ مذہبی شدت پسندی سے قبل میں آپ کے سامنے شدت پسندی یا آپ کسی بھی شدت پسندی کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں سوچنے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔
شدت پسندی ایک ایسی ذہنیت کا نام ہے جس کا حامل فرد اپنی رائے، اپنے نظریے کے ساتھ ایک ایسا جذباتی تعلق رکھتا ہے جس کے لیے وہ اپنی رائے سے مخالفت کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی رائے، اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ تھوپنا بھی چاہتا ہے اور اس کو مجبور بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ شدت پسندی کے اندر وہ اپنا نظریہ اور اپنی رائے دوسروں کو منوانے کے لیے کسی حد تک بھی دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ ہے شدت پسندی۔ تو جہاں تک شدت پسندی کے محرکات کی بات ہے، تو ہمارا جو مذہب ہے وہ تو امن کا دائی ہے۔ ہمارا مذہب ایک مکمل حیات ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کے محرکات کی طرف توجہ کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں لوگوں میں جو یہ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں ان میں نظر آتی ہے وہ ہے کم علمی۔ یہ لوگ ہیں، یہ بظاہر تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے یونیورسٹیز میں بھی پڑھا ہوگا، انہوں نے مدارس میں بھی پڑھا ہوگا، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی کھنگالی ہوں گی، لیکن حقیقت کے اندر یہ کتابیں پڑھ کے، یہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی کم علم اور جاہل لوگ ہیں، کیونکہ ان کا مقصد علم سے ان کا مقصد صرف اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی شدت پسندی میں اگر مذہبی لوگ شامل ہیں تو ایسے لوگ ہوں گے جو مذہب کو اپنی ذات کے لیے اور اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات اور اپنے فوائد اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، جس کی اجازت ہمارا مذہب بالکل بھی نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک ہماری عدالتوں کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ ہماری عدالتوں کے اندر جب کوئی کیس جاتا ہے اور فیصلہ کرنے کے اوپر کتنا وقت لگتا ہے، انسانوں کی زندگیاں بیت جاتی ہیں اور ان کے فیصلے نہیں پائے تکمیل تک پہنچتے۔ تو ہمارے بہت سارے ایسے ہیں، اور اس مسئلے کو تو حفظ نموس رسالت کے ساتھ جوڑا گیا غلط طریقے کے ساتھ، لیکن جب عدالتوں میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو لوگ ان کی رائے درست ہے، ان کی رائے غلط ہے، ان کا نظریہ ٹھیک ہے، وہ عدالت میں جانے کی بجائے وہ اپنے مسائل کو خود حل کرنا شروع کرتے ہیں، اور جس کے نتائج ہمیں اس طرح کے واقعات کی صورت میں ملک کے اندر اور بیرون ممالک کے اندر بھی کثرت۔ تو اس میں ایک بنیادی چیز اور بنیادی محرک جو ہے وہ ہماری عدالتوں کا نظام ہے۔ ایک تو عدالتوں کا اس طرح کے کیسز کا بر وقت فیصلے نہیں کیے جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومتی کمزوریاں، اگر کوئی مذہبی مسئلہ یا مذہبی اس طرح کا ایشو بنا ہے اور اس کو عدالت کے اندر لے کے گئے ہیں تو پھر عدالتیں اس کو مذہب کی روح سے اسلام کے قوانین کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں سناتے۔ اس طرح کے کیسز کا فیصلہ وہ بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ ان کو زد و کوب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اسلام کے راستے کو اور اسلام کے قوانین کو چھوڑ کر ان کی جو ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں ان کی مرضی کے فیصلے ان کو کرنا پڑتے ہیں۔ تو اس طرح بے شمار ایسی وجوہات ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو جنم دیتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ آ کے ہمارے معاشرے کے اندر غلط کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے، ہمارا مذہب بدنام ہوتا ہے، اور ہمارے مذہب کی روح کو غلط طریقے سے دوسرے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے ملک کے اندر آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اسلام کی روح کو غلط طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل علامہ سنان صاحب، آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کو واضح کر دیا۔ اصل میں بے شمار ایسے ہمارے یہاں خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں ناظرین کرام، جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا خصوصیت کے ساتھ جس طرح علامہ سنان صاحب فرما رہے تھے، عدالتی نظام میں بہت سکون ہے اور بہت توانت ہوتی ہے اس کے کیسز میں۔ اگر تواتر کے ساتھ ان کیسز کی سنوائی ہو اور پھر سزا تجویز ہو اور اس سے عمل درآمد بھی ہو، پھر یقینی سی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں اس طرح کے معاملات نہیں لیں گے، وہ عدالت پہ چھوڑ دیں گے اور قانون کی حکمرانی کو مانیں گے۔ لیکن جب قانونی غیب ہو، قانونی حکمرانی ہی نہ ہو،
عدالت ایسے کیسز لینے سے کتراتی رہے اور عدالت ایسے کیسز کے فیصلے ہی نہ کر پائیں اور کئی سال بیت جائیں، لوگ جیلوں میں سڑتے رہے ان تھوڑے سے الزامات پر، تو یقینی سی بات ہے یہ ملک میں انارکی پھیلتی ہے اور پھر لوگ اپنے ہاتھوں میں ایسے معاملات کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ رفیع اللہ صاحب آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو سیالکوٹ جس طرح ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، جو کچھ ہوا ہے، اس سانے کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ ایک تو ہے نا مذہبی شدت پسندی کے حوالے سے علامہ ثنا صاحب نے ارشاد فرما دیا، یہ جو ایک محدود واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے محرکات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علامہ ثنا الحسن صاحب آپ ارشاد فرمائیے، علامہ رفیع اللہ صاحب کے ساتھ بعد میں سوال کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو ثانیہ سیالکوٹ ہے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیمی کمی کی وجہ سے ہے، جاہلیت کی وجہ سے ہے، یا کوئی مذہبی تعلیم ہمارے ہم تو دیکھتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اسلام میں سے احادیث نکال کر ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جن میں کچھ سخت جو ہے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ کیا مذہبی تعلیم ہے کہ ہماری جاہلیت ہے؟ محترم، اس کو ہم کسی صورت بھی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، نہ ہی ہمارا مذہب اس طرح کی کوئی تعلیم دیتا ہے۔ یہ مذہبی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ وحشیانہ تشدد ہے، یہ درندگی ہے، اس کو آپ ظلم کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جبر کہہ سکتے ہیں، اس ستم اس سری لنکن شہری کے اوپر کیا گیا جس کو بے رحمی کے ساتھ مارا گیا، اس کی باڈی کو آگ لگائی گئی اور بے انسان کی عقل اس کو برداشت نہیں کر رہی، اس کو دیکھ کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ کس طرح کا وحشیانہ تشدد اس کے ساتھ کیا ہے؟ جناب، اسلام کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی مذہب کے ساتھ۔ میرا مذہب تو اخلاقیات کا درس دیتا ہے، برداشت کا درس دیتا ہے، تحمل اور بردباری کا درس دیتا ہے۔ میرے مذہب کا پیغام تو عفو درگزر ہے۔ آپ اگر دیکھیں اسلام کی تاریخ اٹھا کے تو اسلام کے پیغام کے اندر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ پتھر مارنے والے لوگ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کا وقت آیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اے مکہ والو میرے اوپر ظلم کرنے والو جاؤ تم سب آزاد ہو، نہیں کوئی قید نہیں، میں سب کو بغیر کر رہا ہوں۔ میرا مذہب تو وہ پیغام دیتا ہے کہ طائف کے میدان میں پتھر مارنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ میرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن پہنا رہا ہے۔ میرے مذہب کا پیغام تو یہ ہے کہ عثمان ابن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے چابی نہیں دے رہا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضور اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ عثمان ابن طلحہ ایک وقت تھا تو مجھے یہ چابی دینے کہا تھا، آج یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور یہ میں چابیاں تجھے دیتا ہوں اور قیامت تک یہ تیری نسل کے اندر رہیں گی۔ میرے مذہب تو سرعام معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک شخص اسلام کو قتل کرنے کی بار گرتی ہے، میرے مصطفیٰ اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں لیکن آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے مذہب کا پیغام تو یہ ہے، میرے مذہب کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو معاف کیا جاتا ہے۔ میرا مذہب تو کافر کی بیٹی کو کافر کی بیٹی کی تعلیم دیتا ہے۔ میرا مذہب میرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ راستے میں پڑا ہوا کانٹا اٹھانے پہ اجر دیتا ہے، بے شک بے شک کنکر ہٹانے پہ اجر دیتا ہے۔ میرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مارنے والے کو دوزخ کا پیغام سناتا ہے اور ایک پیاسی کتیا کو پانی پلانے والی فحشہ عورت کو جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ میرے مذہب کی کتنی خوبصورت ہے کہ کا مالک اپنے اونٹ کو کھانا کم دیتا ہے اور اس کے اوپر بوجھ زیادہ لاتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا مالک اونٹ کے مالک اس کے ساتھ زیادتی نہ کیا کر۔ میرا مذہب تو یہ ہے کہ ایک صحابی نے کبوتری کے بچوں کو اٹھایا اور وہ پھرنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو واپس رکھو۔ انسان تو انسان، میرا
مذہب پر ظلم اور زیادتی کرنے کو برداشت نہیں کرتا. اور یہ جو زندگی سیالکوٹ کے اندر کی گئی، یہ ایک انسان ہے، ایک انسان کیا گیا اور اس کو آگ لگائی گئی. میرا اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم دشمن سے جنگ لڑ رہے ہو تو جب ان کے اوپر تم قبضہ کرو تو ان کے بچوں کو نہ مارو، ان کے گھروں کو نہ جلاؤ، ان کی عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی نہ کرو، ان کی فصلوں کو تباہ و برباد نہ کرو. میرا مذہب اور میرا دین امن کا دین ہے، پیار اور محبت کا دین ہے، اور عقلی فراہم کرنے والا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس نے کسی انسان کو بغیر دین میں فساد روکنے کے علاوہ کسی کو قتل کیا تو ایسے ہے جیسے اس نے ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کا قتل کیا ہے. اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی کو بچایا ہے وہ ایسے ہے اس کی مثال کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی. میرے مذہب کا پیغام لوگوں کی جانیں لینا نہیں ہے، میرے مذہب کا پیغام لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ سنان صاحب، آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ہمارے اسلام کے مذہب کی ایک تصویر جو ہے وہ معاشرے کے سامنے رکھی ہے. یقیناً اگر ناظرین کرام نے دھیان سے سنا ہوگا، یقینی سی بات ہے سنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مذہب پر جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کوئی چیز وجہ باقی نہیں رہے گی کہ لوگ مذہب پہ انگلیاں اٹھائیں. آج دیکھا دیکھی بعض اوقات اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، لیکن جو مذہب اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ انہی واقعات کو لے کر پورے کے پورے اسلام پہ داغ اور دھبا ملنے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ سنان صاحب، آپ نے جس طرح بیان کیا یقیناً ان قوتوں کو بھی جواب ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ بالکل اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے حضور علیہ السلام طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتے ہیں، فرشتے ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور ہمیں حکم دیجئے. پہاڑوں کے فرشتے کہتے ہیں میں دونوں طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں گا، لیکن حضور عرض کرتے ہیں نہیں، میں اپنے مالک سے ان کی ہدایت کی دعا کا طالب ہوں، میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، لوگوں کے لیے زحمت بن کر نہیں. ناظرین کرام، جس پیغمبر خدا نے، جس نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رحمت اور شفقت کا درس دیا، آج انہی کے نام لیوا، آج انہی کے نام پر ظلم اور تشدد ڈھا رہے ہیں. کتنی انہونی سی بات ہے. یقیناً یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی تعلیمات رکھتا ہے یا ذہن رکھتا ہے تو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. جو اسلام مخالف قوتیں ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کوئی ایسا موقع وہ جانے نہیں دیتے کہ جب ایسی کوئی چیز حرکت کی جاتی ہے تو اسلام پہ براہ راست حملہ ہوتے ہیں، جبکہ دین اسلام جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ یہاں امن و سلامتی ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونی چاہیے، اخوت کا درس دیا. رفیع اللہ صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ ارشاد فرمائیے کہ ثانیہ سیالکوٹ کے محرکات کیا ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. علامہ راشد صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میرا انتخاب کیا. سب سے پہلے میں بڑے دکھی دل سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس نے ہر دل کو دکھ پہنچایا اور ساتھ ہی ساتھ پیغام اسلام جو ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا پیغام ہے، ساتھ ساتھ اس کو بھی بڑا دھچکا اور نقصان پہنچایا ہے. جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ
تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لائے اس کی تحقیق کرو. جیسے آپ فرمانے سیالکوٹ کے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور اس طرح دیگر جو واقعات ملک پاکستان اور دیگر ممالک میں پیش آ رہے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، تو سب سے پہلی جو وجہ نظر آتی ہے وہ ہے عدم تحقیق. بالکل تحقیق کا نہ کرنا، سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرنا، جس نے جو بات کہہ دی اسی کی بات کے اوپر عمل کرنا. حالانکہ قرآن کریم نے ہمیں واضح یہ حکم دیا ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی خوب چھان بین کرو، خوب تحقیق کرو. اور یہ جو مسئلہ ہے توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو. وجہ کیا بنی کہ صحابہ کرام تو راعنا کہتے، اس کا مطلب بھی ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، ہمیں یہ بات دوبارہ سمجھائیں. اسی لفظ کو جب دیگر لوگوں نے راعینا کہہ کے پکارنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کی جگہ فرمایا تم انظرنا کہا کرو. بے شک یعنی اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا، جو شان اور عظمت عطا فرمائی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. تو ایسی ذات کی طرف ایسے الفاظ اور ایسے اپنی من مانی کرتے ہوئے اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سرکار کی طرف الفاظ کی نسبت کر دینا. اور دیکھیں اب اگر اس شخص سے یہ گستاخی ثابت نہ ہو، توہین مذہب ثابت نہ ہو، تو جس بندے نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جس بندے نے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے، کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے کیا جواب دے گا؟ کیا جواب ہوگا اس کے پاس؟ علامہ فیض صاحب اس کے بارے میں کہتا کلامی کے مزید اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں، یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو الزام لگاتا ہے کسی طرح کا توہین رسالت کا یا گستاخی کا، اگر وہ الزام لگاتا ہے تو اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا اسلام جو ہے اس ایک بندے کی بات سن کر اس پر حکم لگاتا ہے یا مزید تحقیق کا حکم دیتا ہے؟ اور اگر الزام ثابت نہیں ہوتا تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اس کی سزا اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جی دیکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں لیان کے بارے میں آیا ہے کہ جب کسی بندے نے اپنی بیوی کے اوپر یہ تہمت لگائی زنا کی تو پھر کیا ہوا؟ انہیں قسمیں اٹھوائی گئی. مرد بھی قسم اٹھاتا ہے، بیوی بھی اٹھاتی ہے. تو اسلام کے اندر یہ ایک مکمل تحقیق کا طریقہ موجود ہے کہ جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے کے اوپر دلیل لائے گا. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ بندہ مدعی وہ اپنے دعوے کے اوپر دلیل لائے گا، اور جو جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکتا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو دوسرا بندہ پھر قسم اٹھائے گا، قسم کے ذریعے اپنی براءت کا اظہار کرے گا. تو اصل جو مین پرابلم ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیا، قصے کہانیوں کے اوپر چل پڑے. جب تک قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا، قرآن و حدیث کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے تو ہمیں ان قوانین، ضوابط، اصول و ضوابط کا علم نہیں ہوگا. اور جب تک ہمیں ان اصول و ضوابط کا علم نہیں ہوگا تو ہم یوں ہی من مانیاں کرتے رہیں گے،
اپنی من پسند اپنی خواہشات کے حصول کے لیے لوگوں کی جانوں کو ضائع کریں گے، حالانکہ کیا مسئلہ کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دینے والا ہے، اس رزق کی وجہ سے چند لقموں کی وجہ سے ہم نے اسلام کو تباہ و برباد کر دیا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ وہ اسلام ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک آپ کے دانت شہید کیے گئے، آپ کو لہولہان کیا گیا، طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، طرح طرح کی آپ کو تکالیف دی گئی، آپ نے اپنی جان کے اوپر تو تکالیف برداشت کی لیکن اسلام پہ حرف نہ آنے دیا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے ہمارے لیے، اس میں درس ہے کہ ہمیں تکلیف ہو تو ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، تکلیف کو برداشت کریں لیکن ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے اسلام کے اوپر حرف آئے۔ علامہ صاحب کلامی کی معذرت، اس میں بعض اوقات دیکھا گیا کہ فقہائے کرام جو ہے ہمارے انہوں نے اس پر بڑی سخت جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، شرائط رکھی ہوئی ہیں۔ میں سن رہا تھا ایک ہمارے فقہائے کرام موجودہ پاکستان کے ہیں، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر کسی سے گستاخی سرزد ہوتی ہے تو اس کی توبہ کو عوام کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے اور حاکم وقت کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کر سکیں گے؟ کیا جب گناہ بندے سے ہوتا ہے، اس طرح کی گستاخی ہوتا ہے، تو کیا اس کو توبہ کا موقع نہیں ملنا چاہیے؟ اگر کسی سے غلطی سے ایسا ہو گیا یا انجانے میں کسی نے ایسا کر دیا، اس سے کوئی ایسے کلمات صادر ہو گئے، تو کیا اس کو موقع توبہ کا نہیں دینا چاہیے؟ جی علامہ صاحب، اس مسئلہ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا، غالباً صاحب المسلول ہے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب، اس میں انہوں نے یہی ذکر کیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے علامہ صاحب کا سنا ہے کہ اس کو توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب اس کی یہ گستاخی ثابت بھی تو ہو نا، جب اس کی گستاخی ثابت ہو، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ظاہراً تو اس بندے کو توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، یعنی وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت میں جو اس کا مواخذہ ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، مالک چاہے تو اسے معاف کرے چاہے تو اسے سزا دے۔ لیکن سب سے جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم تحقیق کریں گے کہ کیا اس کے اوپر یہ گستاخی ثابت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پہلے تو ثابت کرنا ہے۔ تو ثبوت کے لیے کیا ہوگا؟ گواہ لانے ہوں گے، پھر گواہ کیسے ہوں گے؟ گواہی دینے والے ان کے بھی شرائط ہیں، کیسے لوگ ہوں، یہ لوگ تو نہ ہوں جو عدالتوں میں آج کل گواہی کے لیے کرائے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں لے جاؤ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب اس طرح کے اگر معاملات پیش آئیں گے تو ظاہر ہے، حالانکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی خوبصورت پیاری گفتگو کر کے بلاؤ۔ ہاں، جہاں کہیں تمہیں دلائل دینے کا موقع مل جائے، کوئی مد مخالف تمہارے سامنے آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کے ساتھ بھی اس انداز سے گفتگو کرو کہ وہ یہ نہ کہے کہ اسلام کیا درس دیتا ہے، اسلام کے اندر کیا خوبصورتی ہے، کیا پیار ہے، کیا الفت ہے، تاکہ ایسی انداز سے آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے، علماء جانتے ہیں، آپ نے بھی اکثر واقعہ سنا ہوگا کہ آپ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ نے جو یہ کرتا پہنا ہوا ہے، میدان جنگ سے واپس آئے، مال غنیمت میں ہر کسی کو ایک ایک کپڑا ملا، ہمارا کرتا اس سے تیار نہیں ہوا، ہماری قمیض تیار نہیں ہوئی، آپ کی قمیض کیسے بن گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ تو دیکھیں، جذبات میں آنے کی بجائے دلائل سے بات کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ نوبت یوں اس تک نہیں پہنچے گی کہ کوئی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یا کوئی بندہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں گستاخی کرے، یا کوئی بندہ
اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے. جب ہمارا طرز عمل یہ ہوگا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، اس طرز عمل کو جب ہم اختیار کریں گے تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے سے کافی برائیاں ختم ہو جائیں گی. جی بالکل علامہ رفیع اللہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اگر علماء اکرام اس میں کوشش کرتے رہیں گے اور عوام کی رہنمائی کرتے رہیں گے تو یقیناً اس کے اثرات بھی آئیں گے. علامہ سنان الحسن صاحب، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جاتا، جب کوئی الزام لگتا ہے تو عوام اس پہ دوڑ پڑتی ہے. جس طرح علامہ رفیع اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ تحقیق نام کی ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں. معاشرے میں اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے تو بس اس پہ تھوڑا سا الزام لگا دیں کہ اس نے یہ توہین کی ہے تو معاشرہ نہیں سنے گا کسی کی. اس کے یہ رویہ ہمارا بحیثیت قوم کس طرح ہے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں، اور مزید یہ فرمائیں کہ ان کا ایسے واقعات کا تدارک جو ہے وہ کیسے ممکن ہے، کس طرح ان کو روک تھام کی جا سکتی ہے. جناب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا رویہ کہ جب کوئی ایک فرد چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اور وہ کوئی ایسا فعل یا ایسی بات اسے سرزد ہوتی ہے جو ہمارے دین اسلام کی تعلیمات سے ٹکراتی ہے، یا اس سے کوئی مذہب کی توہین سرزد ہوئی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اس سے سرزد ہوئی ہے، اس سے کسی ایک بندے نے سنا یا 10 بندوں نے سنا، تو سب سے پہلی بات جو ہمارا دین، ہمارا مذہب اور ہماری ریاست اس کا طریقہ بتاتی ہے کہ ہم کیس عدالت تک لے کے جائیں، ہم اس کے خلاف FIR کٹوائیں اور اس کو عدالت کے حوالے کریں اور عدالت اس کی مکمل جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرے. اگر ہم خود اس ایسے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، یا اگر ہم خود اس محلے کے لوگ، اس بستی کے لوگ، یا کسی فیکٹری کے لوگ اگر اس بندے کو پکڑ کے اس کو زد و کوب کریں گے، اس کو ماریں گے، تو اس کے رزلٹ اور نتائج ہمیں غلط ہی ہمارے سامنے آئیں گے اور اس کا نقصان اسلام بظاہر ہوگا، ہمارے ملک کو اس کا نقصان ضرور ہوگا. اس کے ساتھ آپ جو فرما رہے ہیں کہ اسے توبہ کرنے کا، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. تحفظ نموس رسالت اور مذہب کی توہین کا یہ جو معاملہ ہے یہ بہت نازک مسئلہ ہے. توبہ کا موقع جب عدالت سے اس کا کیس مکمل تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ اس نے توہین کی ہے، اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو راشد صاحب توبہ کا موقع میں اور آپ یا ہمارے ملک کی عدالت اسے نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کا ہمارے رسول کی ذات کے ساتھ ہے، اور اس کی توبہ کا تعلق بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں گے. لیکن جو اس نے معاملہ ہم معاف نہیں کر سکتے، ہمارے پاس معاف کرنے کے بارے میں غلط بول رہا ہے یا اسلام کی کر رہا ہے، تو ہم اس کو معاف کر تو وہ جو ظاہراً ہمارا قانون قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے کہتا ہے، اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا. باقی اس بندے کی توبہ کو وہ اس بندے کا اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا فیصلہ اس کے بارے میں فرماتا ہے. شرعی نقطۂ نظر کے حوالے سے بات ہے. دوسرا، اس طرح کے مسائل کے لوگ ان حالات کو اپنی مرضی میں، جس طرح کے یہ والا واقعہ ہوا، لوگوں نے اسے خود پکڑ لیا، ایک بندے کا ذاتی معاملہ ہے اس کے ساتھ، اس نے فیکٹری کے اندر اس کو قتل کیا، باہر لا کر اس نے لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے شروع کر دیے، مذہب کارڈ کھیلا. اور یہ ایسا معاملہ اور مسئلہ ہے کہ لوگ اس نام کو سنتے ہی اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مذہب کے نام کے اوپر لوگ استعمال کرنا ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. چند باتیں مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس معاملے میں کہ سب سے پہلے اس طرح انتہا پسندی یا مذہبی جو شدت پسندی ہے یا اس طرح کے معاملات کو روکنے کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے تعلیم. اور تعلیم کے میدان میں مڈل سے لے کر آن ورلڈ آخر تک قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کے مختص کردہ جو احکام ہے، جو صورتیں ہیں، وہ تفسیر ہمارے اسکولوں میں
ہمارے کالجز میں اور ہماری یونیورسٹیز میں طلباء کو پڑھانی چاہیے، تاکہ وہ ڈائریکٹ اپنے مسائل کا حل قرآن سے تلاش کرنے کی کوشش. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا اور نہ ہی ہمارے نصاب تعلیم موجود ہے. اس کے بعد دوسری چیز، ہم نے لوگوں کو بالخصوص نوجوانوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے جو اہم گوشے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ جو رویہ ہے، آپ کا دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، آپ کا اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، مطلب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نوجوانوں تک پہنچانا چاہیے. بہترین پلیٹ فارم ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں. تیسرے نمبر پہ ہم خطباء کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم جب ممبرز کا استعمال کرتے ہیں، ہم جب جلسوں اور جلوسوں کے اندر تقاریر کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے معاملات کو صحیح معنوں میں صحیح اسلامی قوانین کے مطابق لوگوں کی درست رہنمائی کرنی چاہیے. صرف ہمیں ان کے جذبات کو ابھارنا نہیں چاہیے، بلکہ معاملے کی نظام دیکھتے ہوئے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کر کے ان کو صحیح راستے پر لانا چاہیے، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو. ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی اپنے کارکنوں کی اس نہج کے اوپر تربیت کرنی چاہیے کہ صرف ان کے جذبات پر انگیخت نہ کریں، صرف ان کے جذبات اور ولولے اور جوش کو بلندی تک نہ لے کے جائیں، بلکہ ان کی تربیت اس طرح کریں کہ جب کوئی ان کے سامنے غلط چیز کے استعمال کر کے کسی پاکستان کا نام لے کے یا اسلام کا نام لے کے ان کو بہکانے کی کوشش کریں، تو وہ لوگ اس کے بہکاوے بلکہ اپنی فہم اور اپنی سوچ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو ہر ممکن دور رکھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جتنے بھی مسالک ہیں یا فرقے ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کے اندر جتنے معتدل مزاج علماء اور اسکالر حضرات ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم مہیا کرے، سرکاری طور پر ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے، ان کو ایک ایسا سٹیج دیا جائے جس کے اندر پر چل کر تمام مسالک کے معتدل مزاج لوگ، علماء اس طرح کے کیسز کو اس انداز میں نپٹائیں کہ جس سے نہ تو مذہب کا نام بدنام ہو اور نہ ہی ہمارے ملک کا نام بدنام ہو. اس کے ساتھ ایک بات میں یہ بھی آپ کی خدمت میں ہمارے پاکستان کی تاریخ میں اسلامی نظریاتی کونسل کی شکل میں یہ پلیٹ فارم تو پہلے موجود ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ استعمال تو نہیں ہو رہا ہے. اس وقت اصل میں یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کا پلیٹ فارم موجود ہے، لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک نام استعمال کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جدھر وہ مجبور ہو کہ ہر ممکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں نہ جانا پڑے، ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل کی ضرورت نہ پڑے، اور ہم اس طرح کے حالات کو خود ہی کسی طریقے سے نپٹا کے تو ان کو بند بوری کے اندر ڈال دیں کہ لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہ ہو. جب ہم جو ایک بیمار ہے اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس، گاڑی خراب ہے تو ہم اسے گاڑی کے مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، لیکن جس قسم کا قسم کے لیے اس کا حکیم تلاش کرنا چاہیے. جب ہمارے مذہب کے کسی معاملے کی بات آتی ہے تو اس کے لیے ہم علماء کی طرف سب سے آخر میں جاتے ہیں، پہلے ہم اس مسئلے کو سیاسی حضرات کے آگے رکھ دیتے ہیں. ہم ان لوگوں سے اپنے دین کے مسئلے حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں، جو لبرل قسم کے لوگ ہیں. تو پھر اگر ہماری سوچ اور ہمارا رویہ اور ہمارا انداز یہ ہوگا تو پھر اس کے ہمیں رزلٹ، اس کے نتائج اور اس کے اثرات پازیٹیو اور مثبت نہیں ملیں گے، بلکہ اس کا پھر ہر صورت میں ہمیں نقصان ہی نقصان ملے گا. جی بالکل، اس کے بارے میں جو ہے وہ حکومت وقت کو چاہیے کہ جس طرح ہمارے یہاں شرعی عدالتیں کا قیام بھی پہلے سے وجود میں ہے، وہ تو ایسے کیسز جو ہے وہ شرعی عدالتوں میں میرے خیال میں سننے چاہیے، چاہے جائے کہ وہ فوجی عدالتوں میں ان کے کیسز کی سنوائی ہو یا عام عدالتوں میں. یہ چونکہ مذہبی معاملہ ہے تو میرے خیال میں اس کو جو شرعی عدالتیں ہیں اس تک لے جائے تو سنان صاحب بہتر ہوگا. اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب اس طرح چاہتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر سیالکوٹ والا واقعہ رونما ہوا
تو اب اس کا مکمل جانچ پڑتال ہونی چاہیے. جب جانچ پڑتال ہو جائے، جرم عائد ہو جائے، تو پھر اس مجرم کو مکمل اسلامی سزا بھی دینی چاہیے. جی ہمارے بالکل، اوپر جب کیسز چلے جاتے ہیں، کیسز ہوگا اس وقت تک جو لیکن ہے سزائیں وہ اس کا ایک رجحان اچھا نہیں ہوگا. یہ بالکل اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. وقتوں کے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. علامہ رفیع اللہ صاحب، آپ نے آخر میں اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ 2-4 لفظوں میں کہ علماء کرام اس کے بارے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی علامہ صاحب، علماء کرام اپنے خطبات کے اندر خصوصاً جمعہ شریف ہو یا اس کے علاوہ دیگر جہاں بھی گفتگو کا موقع ملے، تو لوگوں کو اخلاقیات کا درس دینا چاہیے. لوگوں کا رجحان قرآن و حدیث کی طرف کرنا چاہیے، نہ کہ بعض ان کو کہانیاں سنانی چاہیے. اصل میں جو پرابلم بنی، جو وجہ بنی، وہ یہی ہے کہ لوگوں نے کہانیاں سننا شروع کر دی ہیں. ہر بندہ ایسا خطیب چاہتا ہے، ایسا مقرر چاہتا ہے کہ جو بندہ ان کے کانوں کو ان کو سکون پہنچائے. دل کو سکون پہنچانا یہ قرآن و حدیث کا کام ہے، لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا. اور پہلی بات یہ ہے کہ جب مساجد میں تقرر کیا جاتا ہے ائمہ کرام کا، تو اس میں بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی سمجھنے والا ہوتا ہے کہ جس کا ہم مقرر کر رہے ہیں، جس کو امام خطیب بھرتی کر رہے ہیں، یہ کیسا بندہ ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ کوئی تعلیم یافتہ ہے یا محض اس نے چند اشعار یاد کیے ہیں. ظاہر ہے جس بندے نے چند اشعار یاد کیے ہیں تو پھر وہ بار بار لوگوں کو وہی سنائے گا. اور لوگوں کو عدل و انصاف کا پتہ نہیں ہوگا، لوگوں کو بھائی چارے کا پتہ نہیں ہوگا، لوگوں کو اخوت کا پتہ نہیں ہوگا، لوگوں کو ظلم کا پتہ نہیں ہوگا، لوگوں کو جھوٹ کے نقصانات کا پتہ نہیں ہوگا، غیبت، چوری، غلہ، غصہ، تکبر، غرور، زناکاری، ریاکاری، یہ جتنی چیزیں ہیں اگر ان کے اوپر گفتگو کی جائے تو میرا خیال ہے کہ معاشرہ ہمارا بہتری کی طرف رواں دواں ہوگا. جی بالکل ناظرین کرام، اصل میں علماء کی ذمہ داری بھی تب بھی پوری ہوتی ہے جب آپ اپنے ممبروں میں محراب کا وارث ان علماء کو بنائیں جنہوں نے واقعی علم حاصل کر رکھا ہے. اگر آپ تقریر کی بنا پر، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ جب امام کا تقرر کرنا ہوتا ہے یا خطیب صاحب کا، تو ہمارے یہاں جو مساجد کی کمیٹی ہے اس کے 2-4 لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسی تقریر کر رہے ہیں. حالانکہ تقریر نہیں دیکھنی چاہیے، دیکھنا تو اس کا علم چاہیے کہ کیا آدمی قابل ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے. لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم 2 شعروں کی بنا پر ہم لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں، جس کے پھر نقصانات ہمارے سامنے ہیں. ناظرین کرام، اس میں صرف یہ چیز نہیں ہے کہ یہ مذہبی رنگ ہے، اس میں بے شمار پہلو ہیں جن کو کھوجنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں آئے لوگ، سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، اور پھر اپنے جو ہے اس کا رزلٹ عوام کے سامنے ہوتا ہے. ہمارے سامنے سانیہ ماڈل ٹاؤن ہے، ہمارے سامنے رحمت للعالمین طریقے لبیک پر جس طرح یہاں ظلم و تشدد کیا گیا، پھر فیض آباد میں جس طرح ہوا. تو لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ مذہب کے نام پہ، ایک طرف تو مذہب کا نام ہے، دوسری طرف سیاسی جو لوگ ہیں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے وہ بھی اس طرح کا ظلم و تشدد کرتے ہیں. تو ہر 2 طرف سے جہاں سے بھی ظلم و تشدد ہو اس کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ہمارے پاس جو ادارے ہیں، دفاعی ادارے ہیں، وہ بھی اپنے ملک کے دفاع کی خاطر یا اپنے اسٹریٹجک جو حالات ہیں ان کی تسکین کے لیے وہ بھی ایسے لوگوں کو، ایسی تنظیموں کو پروموٹ کرتے ہیں جو تشدد کے حامی ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے یہاں طالبان کی مثال جو ہے وہ سامنے ہے کہ کس طرح ان کو پہلے بنایا گیا، پھر ان کو وہ چونکہ جب اپنے گلے پڑ گئے، ہمارے لوگوں کو مارنے لگ پڑے، ہمارے بچوں کو مارنے لگ پڑے، پھر ہمیں اس کے نقصان کا ازالہ کرنا پڑا. پھر ہمیں محسوس ہوا کہ کس طرح کتنی بڑی غلطی ہم نے کی ہے. تو یہ 2 روخی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. اگر مذہب کے نام پہ ظلم و تشدد کرنا جائز نہیں ہے تو ملک کے نام پہ ظلم و تشدد کرنا جائز نہیں ہے. وہ چاہے اپنے ملک میں آپ ظلم و تشدد کریں یا کسی دوسرے ملک میں ظلم و تشدد کرانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر 2 طرف سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مذمت کریں، صرف مذہبی رنگ میں نہیں ہے. اگر کوئی مذہب کے نام پہ ناظرین کرام ایسا کر رہا ہے اس کی بھی مذمت ہے. اگر کوئی سیاست کے نام پہ ظلم و تشدد کر رہا ہے تو اس کی بھی مذمت ہے. اور اگر کوئی ملک کے دفاع کی خاطر ایسے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، دوسرے ملکوں کے اندر ظلم و تشدد پھیلا رہا ہے، اپنے لوگوں کے اندر بم دھماکے اس طرح کرا رہا ہے، تو پھر ان کی بھی مذمت اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا کہ سانیہ سیالکوٹ کے مجرمین کی ہے.
नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा के साथ आपके पास हाजिर थे और इसमें उलमाए किराम ने गुफ्तगू फरमाई, हमारी रहनुमाई फरमाई कि जब ऐसे वाक़यात आएँ तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे हालात में। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो हमारी तहकीक है। नाज़रीन किराम, हम बगैर तहकीक के, बगैर छानबीन के किसी भी बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये रवैया एक मुसलमान का रवैया नहीं है। मुसलमान चीज़ों की छानबीन करता है, खोज करता है, परख करता है, फिर जब उस मामले की तह तक पहुंच जाता है, फिर उस पर अपना वो नजरिया कायम करता है, फिर उस पर अपनी जो है वो उस पर फैसला सादर करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे यहाँ पहले एक नजरिया बन चुका होता है, उसके बाद जो ही बात सुनी तो हम तहकीक की जरूरत और जहमत को गवारा ही नहीं करते। इसलिए ये जो हमारा एक अलमिया है, इस पे काम करने की जरूरत है और इसमें गवर्नमेंट का काफी किरदार है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे यहाँ अदालतों का अगर निज़ाम मुयस्सर हो, अदालतें अगर बर वक्त इंसाफ करें, तो यकीनी सी बात है कि लोग अपने हाथों में फिर कानून नहीं लेंगे। लेकिन हमने देखा है कि निचली सतह पे अदालतें, सिविल लाइन और सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, एक मुजरिमा को, हमारे यहाँ आसिया मसीह की मिसाल मौजूद है, उसको सजा याफ्ता करार देते हैं, उसको सजा दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर गैर मुल्की दबाव पर और बाज अपने ही मुल्क के लोगों के दबाव पर अदालत जो है उस गुस्ताखा को छोड़ देती है। फिर यकीनी सी बात है, हम मजहबी लोग हैं, इस खित्ते में ज्यादा इस्लाम का नाम लेने वाले हैं, तो जब इस तरह साबित शुदा जुर्म जो है उसकी सजा नहीं मिलेगी और हमारे आला जो अदालतें हैं वो और हुक्मरान मिलकर उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे और अखियार जो है उनको प्रोटोकॉल देंगे और अपने सार पे सजा लेंगे, तो यकीनी सी बात है फिर हमारे यहाँ आम मुसलमान जो है उसके जज्बात मजरूह होते हैं। इसलिए अदालतों को भी अपना काम करना है, हुकूमत को भी अपना काम करना है, उलमा को भी अपना काम करना है और मुआशरे को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। जब सारे मिल मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे तो यकीनी सी बात है ऐसे वाकयात की रोकथाम उम्मीद है मुमकिन हो पाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि खालिक़े कायनात हमें हकीकी मानों में बंदा मोमिन और मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।